بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 28واں سبق ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے اولاد اہل بیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ان میں سے سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے بقیہ ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پہلے بیٹے ہیں حضرت قاسم، اور انہی کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم۔ یہ تقریباً 2 سال کے قریب عمر کے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ ان کی وفات بھی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ تیسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی ماریہ، یہ ان کے بطن سے تھے جو مدینہ طیبہ سے باہر عالیہ مقام پر قیام پذیر تھیں۔ تو ان کی بھی تقریباً عمر وہ 17 مہینے کی تھی کہ ان کی بھی وفات ہو گئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی پیدائش کی خبر سنائی، اور یوں کہا کہ السلام علیکم یا ابا ابراہیم، اے حضرت ابراہیم کے والد، آپ کو سلام ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا نام ابراہیم رکھا، کان میں اذان پڑھی، اور 2 مینڈے وہ عقیقے کے طور پر ذبح کیے، اور ان کے سر کے بال وہ منڈوا کر اس کے برابر چاندی کو صدقہ کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ان کی خبر دینے والے تھے آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع۔ یہ تقریباً 17 ماہ کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع ملی، اور یہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی تیزی سے وہاں تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، تو ان کی جان ایسے پھڑک رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پاس تھے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ کریم مومن کے دل میں پیدا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے زبان اطہر سے جو مبارک الفاظ ارشاد فرمائے کہ العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ رو رہی ہے، دل غمگین ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم، ہم آپ کے فراق سے غمگین ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ہماری آنکھ رو رہی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہماری زبان صرف وہ بول رہی ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے۔ اس سے ہمیں امت کو ایک سبق مل گیا، ایک دین کا اہم پہلو روشن ہو گیا کہ جب تمہارے اوپر غم آئے تو رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، دل کا غم میں ڈوب جانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، زبان سے اول فول نکالنا، واویلا کرنا، چیخ و پکار کرنا، اور ایسے کلمات جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں وہ بولنا، گریبان پھاڑنا، سینے کو کوٹنا اور تھپڑ مارنا اپنے چہرے کے اوپر، یہ سارے کام شرعاً ممنوع ہیں، یہ خلاف صبر ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آنسو بہا لینے کے اندر کوئی حرج
نہیں ہے۔ زبان کو قابو میں رکھا جائے، جسم اور اعضاء کو قابو میں رکھا جائے، غمگین ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اور چونکہ یہ شیر خارگی کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیٹے کے لیے جنت کے اندر ایک دایا کا انتظام کر دیا، جب تک ان کی عمر دودھ پینے کی مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ دایا ان کو دودھ پلائے گی۔ بیٹیاں 4 تھیں، حضرت زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ یہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے خاوند تھے حضرت ابو العاص بن ربیع، اور یہ تو حضرت زینب تو ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں، لیکن ان کے خاوند ابتدا سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگ بدر کے اندر کفار کی طرف سے یہ لڑنے کے لیے آئے تھے، اور بدر کے قیدیوں کے اندر ایک یہ بھی تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اہل بدر یعنی بدر کے قیدیوں کا فدیہ دو اور ان کو چھڑا لو، تو حضرت زینب یہ مکہ مکرمہ میں تھی، اور انہوں نے فدیے کی رقم بھیجی جس کے اندر وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو عطا فرمایا تھا۔ وہ ہار فدیے کے طور پر مدینہ طیبہ پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا صحابہ کرام سے، اگر تم لوگ اجازت دو تو ہم یہ ہار واپس کر دیں تاکہ زینب کے پاس اس کی ماں کی کوئی نشانی تو باقی رہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بالکل آپ واپس فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑا کہ آپ مکہ جا کر میری بیٹی زینب کو مدینہ طیبہ بھیج دیں گے۔ تو حضرت ابو العاص نے وعدہ کر لیا، اور انہوں نے مکہ آ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ طیبہ جانے کا انتظام کیا۔ وہ اونٹ پر سوار ہوئی تو ایک کافر نے اونٹ کو نیزہ مارا، جس سے اونٹ بدکا، اور آپ علیہ السلام کی یہ بیٹی اونٹ سے نیچے گر پڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل بناتی اصیب بی، یہ میری سب سے افضل بیٹی ہے کہ اس کو میری طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا گیا، اور ان کا اسقاط حمل بھی اس سفر کے اندر ہوا۔ تو البتہ 7 ہجری کے اندر حضرت ابو العاص بھی رضی اللہ عنہ بن گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور مدینہ طیبہ ہی یہ بھی تشریف لے آئے تھے، اور 8 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹا تھا جن کا نام انہوں نے رکھا تھا علی، جو قریب البلوغ ہو کر وہ وفات پا گئے تھے، اور ایک بیٹی تھی امامہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ آپ علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے کندھے پر سوار کر لیتے اور اس کو پیار کرتے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایک مرتبہ ایک جوڑا اور اس کے ساتھ ایک انگوٹھی جس کے اندر کالے رنگ کا پتھر وہ جڑا ہوا تھا آپ علیہ السلام کو ہدیے کے طور پر بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی حضرت امامہ کو عطا فرمائی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک صاحب نے آپ علیہ السلام کو ایک بیش قیمت خوبصورت ہار وہ ہدیہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا میں اس کو یہ ہار دوں گا۔ تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یقیناً ضرور حضرت
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کو آپ علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ یا اما کا لفظ تو میں نے لگا دیا کیونکہ ہماری تو ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، تو ہم تو جو ان کو جب تعبیر کریں گے تو اما عائشہ یا امی عائشہ یا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان الفاظ سے ہم تعبیر کریں گے۔ تو بہرحال انہوں نے یہی سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت امامہ اپنی نواسی کو بلایا اور ان کو وہ ہار عطا فرمایا۔ یہ پہلی بیٹی تھی۔ دوسری بیٹی ہے حضرت رقیہ۔ یہ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی نسبت طے تھی ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ، یعنی منگنی کہہ لیں آپ، منگنی ہوئی تھی۔ لیکن جب ابو لہب کی خباثتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی، تو اس موقع پر ابو لہب کے کہنے پر عتبہ نے وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی، یا یہ کہہ دیا کہ ہم ان سے اپنی زندگی کا سفر شروع نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اور جب پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، تو یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ یہ دونوں حضرات ہجرت کر گئے تھے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور پھر جنگ بدر کے بعد، نہیں، جنگ بدر سے پہلے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مدینہ طیبہ بلا لیا تھا۔ تو ان حضرات نے گویا کہ 2 ہجرتیں کی، ایک مکہ سے حبشہ، دوسری حبشہ سے مدینہ۔ تو اس لیے ان دونوں میاں بیوی کو کہا جاتا تھا ذات الہجرتین، 2 ہجرتوں والے۔ ایک ہجرت ہی تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ جب بدر کا معرکہ ہو رہا تھا، اس موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس غزوے میں اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، اور وہ خدمت میں ہی مامور تھے۔ اور چونکہ آپ علیہ السلام کے حکم سے وہ مدینہ طیبہ میں ٹھہرے تھے، اس لیے گویا کہ وہ مجاہدین میں شریک تھے۔ اس وجہ سے غنیمت میں آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی مقرر فرمایا تھا۔ اور جب وہاں سے واپسی ہوئی تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور آپ علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ اور اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ، ان کے ساتھ نسبت تھی، اور ابو لہب کے کہنے کی وجہ سے عتیبہ نے یہ آپ علیہ السلام کی ان بیٹی کو چھوڑا۔ یہ رخصتی سے قبل کی باتیں ہیں، یعنی کہ حضرت رقیہ کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور حضرت ام کلثوم کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عتبہ نے صرف آپ علیہ السلام کی بیٹی کو چھوڑا، بدتمیزی کوئی نہیں کی، بد اخلاقی سے پیش نہیں آیا، لیکن عتیبہ نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، گالی گلوچ اختیار کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کو بھی پھاڑا۔ تو اس قدر جب اس نے بدتمیزی کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے اس کے اوپر، کہ یہ اس قدر بدتمیز ہے۔ تو یہ اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ عتیبہ ایک سفر میں تھا تجارتی، تو ایک جگہ جب ان لوگوں نے پڑاؤ کیا تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھی یہاں علاقہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں درندے ہیں، اپنی حفاظت خود کرنا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہوئی ہے،
لہٰذا پورے قافلے سے کہا کہ سارا سامان اکٹھا کرو، اور اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگوایا اور دائیں بائیں پورے قافلے کو سلایا کہ تاکہ یہ محفوظ رہے۔ تو جب سو گئے، ایک شیر جنگل سے آیا، سب کے منہوں کو سونگا، پھر اس نے چھلانگ لگائی اور سامان کے اوپر چڑھا اور عتیبہ کے سر کو اس نے چبایا اور وہاں سے وہ بھاگا۔ تو قافلے والے جب اٹھے وہ بھاگے دوڑے کہ کہیں تلاش کریں کہ کیا ہوا، کس نے کیا، کس درندے نے کیا، لیکن ان کو کہیں نام و نشان اس کا نہیں ملا، اور اس طریقے سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ عتبہ نے بدتمیزی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس بدتمیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی رسوا کیا اور آخرت میں رسوائی ان کا مقدر ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے بدقماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ محروم رہتے ہیں۔ تو ان کا نکاح بھی 3 ہجری میں، 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، تو 3 ہجری میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا، جن کی وجہ سے وہ ذو النورین کہلائے ہیں کہ 2 نوروں والے، اور کسی کیا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک کسی انسان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، اور 9 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور جنت البقیع کے اندر یہ دفن کی گئی ہیں۔ چوتھی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور چھوٹے لاڈلے ہوتے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس لیے آپ علیہ السلام کی لاڈلی تھی، اور لاڈلوں کے بہت سارے نام بھی رکھ دیتے ہیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا بچوں کو، کبھی پیار سے لڈو کہہ دیا، کبھی پیار سے بھالو کہہ دیا، کبھی پھول کہہ دیا، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے۔ زہرا بھی ان کا نام ہے، بطول بھی ان کا نام ہے، زکیہ بھی ان کو کہتے تھے، رافیہ، طاہرہ اور سیدۃ النساء، یہ سارے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے القاب ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی جب عمر مبارک 41 سال ہو گئی تھی، اس وقت یہ پیدا ہوئی ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نشست و برخاست میں، حضرت معاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی یہ روایت کرتی ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر اعتبار سے عادات اور اطوار کے اندر آپ علیہ السلام کی اولاد اور بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بالکل آپ علیہ السلام کے مشابہ تھی، چلتی ایسی تھی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھتی، اٹھتی، بولتی، یعنی پورا آپ علیہ السلام کی کاپی تھی۔ یہ صرف ان کی فضیلت تھی۔ اسی طرح جب یہ چھوٹی تھی تو آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کفار نے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے وہ ایک اونٹ کی اوجڑی اوپر رکھ دی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، تو یہ بچی تھیں، دوڑ کر گئیں اور اس کو کھینچ کھونچ کے نیچے گرایا، اور پھر ان کفار سے، مشرکین کو برا بھلا کہتی ہوئیں اپنے گھر آ گئیں، اور ابو لہب نے ایک مربع ان کو تھپڑ مارا، تو حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی، ابا جان ابو لہب نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان سے جا کر کہو۔ تو حضرت ابو سفیان بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو یہ حضرت ابو سفیان کے پاس گئیں، تو انہوں نے کہا آؤ میرا بیٹا میرے ساتھ، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ لے گئے ابو لہب کے پاس، اور اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تم نے ایک بچی پر ظلم کیا ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اور فرمایا فاطمہ اپنا بدلہ لو۔ اب فاطمہ نے جا کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے۔ تو جب یہ واپس آئیں، آپ علیہ السلام کو، ابا جان کو بتایا کہ ابو جی میں نے بدلہ لے لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ
ابو سفیان کی اس نیکی کو نہ بھولنا۔ اسی نیکی کی برکت تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی توفیق دی۔ اور کتنا بڑا یہ اعزاز ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھ کر تابعدار بن کر چلا گیا، ہمیشہ کی جنت ہے۔ 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور ان کے بہت سارے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جنت کی عورتوں کے سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلے فاطمہ داخل ہوں گی۔ اور میں نے کل بھی ایک حدیث سنائی تھی جس کے اندر 4 عورتوں کا تذکرہ تھا، جس میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہن، یہ چاروں کو سردار آپ علیہ السلام نے بتلایا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہیں ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کو برباد کرے گا۔ اور احد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے تو اس موقع پر میں نے یہ قصہ سنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر کر لا کر آپ علیہ السلام کے زخموں کو دھو رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ ایک زخم گہرا تھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک چٹائی کھجور کے پتوں والی وہ جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھری، اور پھر اس کی وجہ سے خون بہنا بند ہو گیا۔ اسی طرح جب یہ تشریف لاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اپنے ابا جی کے ہاتھ کا بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ اور یہ قصہ بھی میں سنا چکا ہوں، بس اشارہ کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، یعنی اپنی وفات کی رحلت کی اطلاع دی، اور پھر دوسری بات پر وہ ہنسنے لگی، یعنی ان کے سب سے پہلے وفات پا کر آپ علیہ السلام کی ملاقات کی جب خبر دی تو وہ مسکرانے لگی۔ یہ بھی انہی کا قصہ ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کیونکہ اولاد میں سے تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی زندہ تھی، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر اتنا دکھی ہے کہ عربی سمجھنے والا اس کے اندر چھپے ہوئے غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرنا لیالیا، مجھ پر میرے ابا جی کی وفات کا ایسا غم پڑ گیا کہ اگر یہ غم دنوں پر ڈال دیتے تو دن رات میں بدل جاتے۔ اس قدر اس شعر کے اندر غم اور دکھ ہے۔ ان کی اولاد میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، یہ 3 بیٹے ہیں، اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم یہ 2 بیٹیاں ہیں رضی اللہ عنہم وعنہن۔ اور جب یہ بیمار تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھی، اور غسل بھی حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زوجہ انہوں نے دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان حضرات کا باہمی تعلق کتنا تھا، تاکہ کوئی شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ڈالے کہ ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا یا ناچاکی تھی یا کوئی جھگڑا تھا۔ مجھے آپ بتائیں، جس سے آپ ناراض ہیں کیا اس کے گھر والوں کو اپنے گھر میں آنے دیں گے یا ان کو خدمت کی اجازت دیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تو خدمت میں رہیں اور غسل دیا ہے،
اور ایک روایت کے مطابق جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ تو جن سے آدمی ناراض ہوں ان سے یہ معاملہ کرتا ہے۔ یہ حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس لیے نہیں آتا کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔ ان کی کنیت تھی ابو محمد، اور ان کا حسن نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ جب یہ پیدا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی سے فرمانے لگے دکھاؤ مجھ کو میرا بیٹا، تو انہوں نے کر دیا آگے، تو فرمایا علی اس کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے کہا کہ جی حرب معنی ہوتا ہے جنگ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادر جنگجو، تو انہوں نے اسی کے مطابق نام رکھا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے، اور یہ حسن نام ان سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ پھر جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے کہ علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے کیے، پوچھا علی کیا نام رکھا؟ حضرت علی کہنے لگے حرب۔ حضرت علی رضی اللہ کو حرب نام پسند تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر جب تیسرے بیٹے ہوئے تو پھر آپ علیہ السلام تشریف لائے، مان لگے علی مجھ کو میرا بیٹا دکھاؤ، انہوں نے سامنے کیا، فرمایا علی کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ تو یہ تین بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے کندھے پر سوار تھے، تو ایک صحابی دیکھ کر کہنے لگے کہ واہ بیٹا آپ کی تو کتنی عمدہ سواری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھو کتنا عمدہ ہے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حسن یہ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جماعت، ان کے درمیان صلح کی جو وجہ اور سبب ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے کہنے لگی حذیفہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ 2-3 دن ہو گئے۔ تو میری والدہ ناراض ہونے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ اتنے دن ہو گئے تم آپ علیہ السلام کی خدمت میں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا امی جان آپ ناراض نہ ہوں، میں جاتا ہوں۔ تو فرمانے لگی ہاں ٹھیک ہے جاؤ، اور آپ علیہ السلام سے نا ہماری مغفرت کی دعا کرواؤ۔ تو یہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام مغرب کے بعد نوافل پڑھ رہے تھے، اور لمبے نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کے قریب آپ علیہ السلام نوافل سے فارغ ہوئے۔ تو اندھیرا بھی چھا چکا تھا، لائٹیں تو روشنیاں تو تھیں نہیں۔ تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو میں نے درخواست کی، آپ علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی، اور پھر فرمانے لگے حذیفہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حسن اور حسین آپ کے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ فضیلت آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بیان فرمائی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، 2 مرتبہ، اور 50 حج پیدل کیے، 50 حج، اور 49 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ زہر کا دیا جانا ہوئی ہے، یہ ان کی وفات کا سبب بنا تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا، تو فرمانے لگے کہ نام پوچھ کر کیا کرو گے، لڑو گے ان سے، چھوڑو جس نے بھی دیا۔ مجھے 3 مرتبہ زہر دیا گیا، تیسری مرتبہ کا یہ جو زہر ہے یہ میرے دل کو کاٹ رہا ہے،
40 دن اس کے اندر وہ بیمار رہے اور اس میں انہوں نے وفات پائی ہے، شہادت حاصل کی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے بیٹے حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے ابو عبداللہ یا ریحانۃ الرسول، یہ ان کا لقب، ریحانۃ الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، آپ علیہ السلام نے پھول کا ان کو لقب دیا۔ اور آپ علیہ السلام جب ان کو بلاتے تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو، جیسے پھول کو سونگا جاتا ہے نا، ایسے آپ علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے۔ اور 10 محرم الحرام میں 61 ہجری میں 54 سال کی عمر میں ان کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی۔ ان کے فضائل بھی اسی طرح ڈھیر سارے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسین، اور ایک مرتبہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے بغض رکھے گا وہ اصل میں مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ میرے بیٹے سے جو محبت کر رہا ہے وہ اصل میں مجھ سے کر رہا ہے۔ اور آپ علیہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ دعوت تھی تو آپ علیہ السلام نکلے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، تو باہر بچوں میں حضرت حسین کھیل رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایسے بازو پھیلائے اور حضرت حسین کی طرف بھاگے، تو وہ آگے آگے بھاگنے لگے، تو آپ علیہ السلام آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، جیسے کھیلتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، پکڑو پکڑو پکڑو، اور آہستہ آہستہ بھاگتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پیچھے پیچھے اور حضرت حسین آگے آگے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور اپنی گود میں لے لیا اور ان کو پیار کرنے لگے۔ حضرت ام فضل بنت الحارث کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، تو میں نے آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے میں کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگی بہت عجیب و غریب سے یہ خواب آیا ہے، بڑا غلط سا خواب آیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ام فضل کیا دیکھا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا وہ کٹ کے میری گود میں آ کر گرا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اس میں پریشانے والی کون سی بات ہے؟ اللہ میری بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو یہ اس کی تعبیر تھے۔ تو حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین ایک دن اسی طرح میری گود میں لیٹے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام اس کو پیار کرنے کے بعد رونے لگے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ام فضل مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور مجھے وہ سرخ مٹی بھی دکھائی گئی جو میرے اس بیٹے کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے کہ خطبے کے دوران جب یہ دونوں بیٹے آئے اور اپنے قد سے لمبے قمیض پہنے ہوئے تھے تو وہ گرتے پڑتے، تو آپ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ مجھ سے صبر نہ ہوا کہ میں ممبر چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے نیچے اتر آیا۔ آپ علیہ السلام کے 12 چچا ہیں، یعنی حضرت عبداللہ کے 12 بھائی ہیں۔ اچھا یہ بات میں بتلا دوں کہ حضرت عبداللہ سارے بھائیوں میں سے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سارے پھر 12 کے 12 آپ علیہ السلام کے کیا بنیں گے؟ تائے بنیں گے۔ لیکن عربی کے اندر والد کا بھائی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے عم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عم کی جمع اعمام، تو عم کا ترجمہ ہوتا ہے چچا سے، اس وجہ سے وہ سب کو چچا ہی کہہ دیا جاتا ہے ترجمے میں۔ تو حارث میں صرف نام گنوا دیتا ہوں، حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس، ابو لہب، غیداق، مقوم، زرار، قسم، عبد الکعبہ اور حجل، یہ 12 آپ علیہ السلام کے چچا بنتے ہیں، جن میں سے 2 حضرات 2 چچا مسلمان ہوئے۔ کون کون سے؟
حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ حضرات کو یاد ہوگی، جنگ احد میں شہید ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ 33 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، 33 ہجری کے اندر۔ اور پھوپھیاں میں حضرت عاتقہ، امیمہ، ام حکیم، برہ، صفیہ اور عروہ، یہ 6 پھوپھیاں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت کے مطابق صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئی، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے۔ اور وہ قصہ آپ حضرات کو یاد ہوگا خندق کے موقع پر، کہ بچوں عورتوں کو ایک قلعے کے اندر ٹھہرایا گیا تھا، تو یہودی گھوم رہے تھے کہ کسی طریقے سے قلعے کے اندر داخل ہو جائیں، تو اس یہودی کا سر کاٹ کے جو نیچے پھینکا تھا وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے پھینکا۔ اور یہ بڑی باہمت تھی، جب دیکھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے تو یہ خیمے کی نا ایک لکڑی کھونٹا جس کو کہتے ہیں وہ کھیڑ کر آ گئی تھی میدان میں لڑنے کے لیے۔ بڑی ایک بہادر اور جو ہے نڈر بے باک قسم کی عورت تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ بعض حضرات نے اور بھی 2 پھوپھیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوئی تھیں۔ خدام کے اندر سر فہرست ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل خدمت کی، اور فرماتے تھے ان 10 سالوں میں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام انس تم نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکا، نہ گالی دی۔ 10 سال خدمت کی، کبھی نہیں کہا۔ اخلاق دیکھیں، یعنی دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کوئی زیادہ نصیحتیں وصیتیں، یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں کی ہوں، بیٹا یوں کرو، بیٹا یوں کرو، یہ مروی نہیں ہے۔ ایک بچہ 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہے تو وہ تو پوری کتابیں نقل کرتے۔ آپ علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی صحابہ کو وہ فعلی دی تھی، فعل کر کے دکھایا تھا۔ یوں جیسے ایک وفد آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ تو نمازوں کے اوقات بتانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 15 منٹ، 20 منٹ۔ آپ علیہ السلام نے ان کو 2 دن ٹھہرایا، ہمارے پاس رہو۔ پہلے دن اول وقت میں نمازیں پڑھی، دوسرے دن آخری وقت میں نمازیں پڑھی، اور فرمایا کہ یہ جو اوقات میں نے تمہیں نمازیں پڑھ کر دکھایا نا، ان کے بیچ کے اوقات میں جب مرضی نماز پڑھو۔ تو 15 منٹ کا کام آپ علیہ السلام نے 2 دن لگا کر ان کو سمجھایا۔ اس کو کہتے ہیں تعلیم فعلی، تعلیم عملی۔ تعلیم قولی کم تھی، تعلیم فعلی زیادہ تھی۔ آج ہمارے پاس بس قول رہ گیا، عمل کوئی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم بولتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اس جیسا تو مسلح ہی کوئی نہیں ہے، اور جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس جیسا تو شریر بندہ ہی کوئی نہیں۔ قول و فعل کا تضاد۔ تو جنہوں نے اتنا دیکھا ہوا آپ علیہ السلام کے اس عمل کو، تو ان کی زندگی کیسے سنورتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ فی الجنہ، اے اللہ ان کے مال میں بھی زیادتی عطا فرما، ان کی اولاد میں بھی زیادتی عطا فرما، ان کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا باغ، لوگوں کے باغ سال میں 1 پھل دیتا ہے، میرا باغ 2 پھل دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے جو میرے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، تو 106 اولاد ان کی ہوئی ہے، 106 بیٹے بیٹیاں۔ اور 93 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ 93 ہجری کے اندر لمبی عمر پائی، تقریباً 120 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی۔ اور حضرت ربیعہ، حضرت ایمن، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ ان حضرات رضی اللہ عنہم یہ ان کے خدام کے نام ہیں۔ اور محافظین میں حضرت ابو بکر، حضرت سعد بن معاذ، محمد بن مسلمہ، حضرت ذکوان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباد بن بشر،
حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت بلال اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہم یہ آپ علیہ السلام کے خصوصی محافظین ہیں۔ اور بادیہ میں حضرت ماریہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ اور حضرت صاحبہ رضی اللہ عنہن یہ آپ علیہ السلام کی باندیاں ہیں۔ یہ اہل بیت اور اولاد کا کچھ تعارف آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔